اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک عاجزانہ گزارش کرنا چاہوں گا میرے تمام دوستوں اور عزیزوں سے محترم سے کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اصل میں قافلہ اخلاص میں کرنے کے لیے بہت کام باقی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم نے ابھی تک شروع ہی نہیں کیا ہے لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں وقت نہیں دے پا رہا ہوں۔ آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین جیسے کہ یہ ہماری سیریز ہے تحفۃ الدعا، اس سیریز کے اندر انشاءاللہ ہم یوں سمجھ لیجیے کہ یہ سیریز ایک قرآن کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ قرآن کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے کہ یہ دعا ہے تو پہلے ہم تھوڑی سی بات دعا کے بارے میں کریں گے، پھر اس کے بعد میں قرآن کے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ جیسے کہ ہم عملیات سے ریلیٹڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں، تو عملیات کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ حضرت رمضان کے مہینے میں کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ دیکھیے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کریں۔ ایک استغفار، دوسرا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، تیسرا جنت مانگیں، چوتھا جہنم سے نجات، اسألک الجنہ اعوذ بک من النار۔ حدیث ہے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ رمضان میں 4 چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک استغفار کثرت سے پڑھا کریں، دوسرا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کریں۔ تیسرا اسألک الجنہ اعوذ بک من النار، چوتھا۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں دعا کے بارے میں۔ دیکھیے دعا ہی اصل ہے، دعا ہی محفوظ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے دعا کے۔ دعا نجات ہے، دعا کنیکشن ہے، دعا بندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ دعا نہیں کرنے والے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ حکم ہے دعا، اللہ تعالیٰ ہر وقت حکم فرماتے ہیں کہ دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا، صحرا میں اونٹوں کو کاٹا کرتا تھا، مسافروں کو کھلایا کرتا تھا، مسافروں کو راستہ دکھاتا تھا، بھٹکوں کو راستہ دکھاتا تھا، ادھر تک کہ ان کو گھر تک لے جا کر کے پہنچایا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا اس کی مغفرت ہوگی یا مغفرت ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے پوری زندگی میں ایک بار بھی مغفرت نہیں مانگی۔ دیکھیے کتنی ضرورت ہے دعا کی، دعا کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر نبی نے دعا مانگی، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ایسی حکومت عطا فرمائے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی، نہ ہی اس کے بعد کسی کو دی جائے گی۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اور آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جو الزام یہودیوں نے لگایا تھا، جو الزام شیاطین نے لگایا تھا سلیمان علیہ السلام پر، ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ نقشہ سلیمانی، پلیتہ سلیمانی، وظیفہ سلیمانی، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے خود دعا مانگی تھی، اس کی گواہی قرآن دے رہا۔ کبھی وقت ملے گا تو میں بتاؤں گا یہودیوں کا جادو، اس کے اندر واحد آ کر کے وہ لوگ سولومن کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو، سولومن علیہ السلام کے نقشے، ان کا جادو کرنے کا طریقہ، ان کو جنات کو قابو کرنے کا طریقہ، یہ سارا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ میں پوری ڈیٹیل سے کبھی ویڈیو بنا کر کے ان کے جو نقوش ہیں، جو وہ پرانی کتابوں میں سے، عبارتوں میں سے جو نکالتے ہیں، باقاعدہ اس کی کاپی کے ساتھ میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ یہودیوں اور شیاطین کے کام ہیں، جس میں یہ لوگ سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دعا نہیں مانگتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے۔ اتنی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے نکالا۔ ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی،
ہر انبیاء نے دعا مانگی، ہر رسول نے دعا مانگی، اولیاء اکرام کا طریقہ ہے دعا، قلندروں کا طریقہ ہے دعا، ولیوں کا طریقہ ہے دعا. یعنی اولیاء اکرام کا جو عملیات کا طریقہ ہے وہ پورا دار و مدار دعا پر ہے. جیسے کہ میں اکثر اور پیشتر کہتا ہوں کہ قافلہ اخلاص میں نہ تو کوئی باموکل وظیفہ ہے، نہ کوئی باموکل عمل ہے. جو بھی ہے سیدھا سیدھا مالک سے لو، مخلوق میں بانٹو. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ قلندروں کا طریقہ ہے. اس میں جیسے عملیات میں ترتیب ہوتی ہے نا، اس میں ترتیب نہیں ہوتی. بس ہاتھ اٹھائے، دعا مانگے، کام ہو گیا. ہم کو بس اس لیول تک جانا ہے، اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے. یہ مشکل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. مومن بننا ہے. یہ مشکل ہے ہمارے لیے، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن یہ مشکل نہیں ہے. جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے. اللہ خود فرماتا ہے میری طرف ایک قدم آؤ گے، تو اللہ خود فرماتا ہے کہ میں 2 قدم آؤں گا تمہاری طرف. اور ہمیں بس قدم اٹھانا ہے، ہمت کرنا ہے. سارے کا سارا جو بزرگوں کا عملیات، ادھر تک کہ جب نقشے لکھے جاتے ہیں تو نقشوں کے نیچے بھی جو عبارت لکھتی ہے وہ دعا ہوتی ہے. اے اللہ ان نقش کے برکات سے، اے اللہ اس وظیفے کی برکات سے، اے اللہ فلانے بزرگ کی برکات سے فلانے کو شفا کامل عطا فرما. دم پھونک کرتے ہیں، سورہ مزمل پڑھا، کچھ بھی پڑھے، اے اللہ سورہ مزمل کی برکات سے فلانا چیز چالاک صحت مند و تندرست ہو جائے. دیکھیے ویسے تو بہت قسم کے عملیات ہیں بتاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جنرلی بتاتے ہیں کہ ایک نوری ہے، ایک ناری ہے. نوری عملیات جو ہے جسے جائز کہتے ہیں، شرعین جائز ہے، حلال ہے جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی 2 قسمیں ہیں. ایک عاملین کا عملیات، پاور کو حاصل کرنا، دنیا کو حاصل کرنا، جن کو قابو کرنا، بھوت کو قابو کرنا، خبیث کو قابو کرنا، موکل کو قابو کرنا، اپنے ہاتھ میں کنٹرول کو لینا، پاور کو اپنے ہاتھ میں لینا. فلانے کا راز مجھ پر کھل جائے، فلانے کی بات مجھے پتہ چل جائے. یہ ہوتا ہے عاملین کا عملیات، جو خطرے سے خالی نہیں ہے. اس کے اندر تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، انسان راستے سے بھٹک بھی جاتا ہے. اور عملیات کے ذریعے جب جاتے ہیں تو عملیات سے آپ روحانیت کی لائن کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ روحانیت کی لائن سے چلتے ہیں تو آپ عملیات تو سمجھیے اس راستے کا کچرا ہے، دھول ہے. اب راستے پہ آپ جا رہے ہیں تو غبار لگے گی آپ کو. یوں سمجھیے کہ یہ غبار ہے روحانیت کے راستے. لیکن بزرگوں کا، اولیاؤں کا، قلندروں کا عملیات الگ ہے. وہ توکل تو اللہ کہتے ہیں. فاعل حقیقی یہ نہیں ہے، یہ بس سبب کے ذریعے ہم استعمال کر رہے ہیں، تدبیر کے ذریعے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے. اللہ کرنے کرانے والی ذات تو ہے، تو اس کام کو کر دے، فلانے کو شفا عطا فرما، فلانے کا کام ہو جائے. تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. کسی جن کو قابو کرنا، بھوت کو قابو کرنا، خبیث کو قابو کرنا، یعنی کہ کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لینا. اور میں نے بہت بار سمجھایا ہوں، میں بہت بار سمجھاتا ہوں، میں بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی کام جب ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہماری ایک لمٹ ہے. اور جو آپ جس مخلوق کے ساتھ میں یہ کام کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی جن ہے یا بھوت ہے یا کوئی مخلوق ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اس کے پاس اتنی جانکاری نہیں ہے، اتنا نالج نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے. نہ ہی ہمارے پاس اتنا علم ہے، نہ ہمارے پاس اتنا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے جب ہم یہ کام ایگزیکیوٹ کرتے ہیں نا، تو کام تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے یہ ایک فائدے کی جگہ میں کہیں اور بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے آگے کیا ہونے والا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو نورانی عملیات، جو بزرگوں کا عملیات ہے، جو قلندروں کا عملیات ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، پڑھے اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ فلانی صورت کی برکات سے فلانے کام کو انجام دوں. میں نے تدبیر، میں نے اسباب کے حساب سے اس کو استعمال کیا ہے. مسبب الاسباب اللہ ہے. یہاں پورا کنٹرول وہاں رہتا ہے، توقع وہاں رہتا ہے. یہ بات میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں کیونکہ نورانی عملیات میں صرف دعا ہوتی ہے. بات دعا کی ہو رہی ہے، شروع دعا سے کیے ہیں ہم، تو اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ دعا ہی سب کچھ ہے. بزرگوں کے عملیات میں، قلندروں کے عملیات میں، اولیاء اکرام کے عملیات میں دعا ہے. اسی لیے وہ پاور کی تلاش میں، موکل کی تلاش میں، جنات کی تلاش میں کوئی بھی وظیفہ کریں اللہ کو راضی کرنا.
جیسے کہ میں نے سورہ اخلاص بتایا، آیت خطب بتایا، سارے عملیات کے اندر میں نے، سارے وظائف کے اندر میں نے یہی بتایا، ہم پڑھ رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے. وہ ہمارے سامنے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس بات ختم. ہم سیدھا سیدھا بزرگوں کا طریقہ استعمال کرتے ہیں، مالک سے لو مخلوق میں واحد، یہ صحیح طریقہ ہے. وی آر پلینگ سیف. بھٹکنے کے اندیشے کم رہتے ہیں کیونکہ ہر وقت روتے رہتے ہیں اللہ سے، استغفار کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. یہاں پر جب کنٹرول ہاتھ میں آ جاتا ہے تو انسان ایک تو پہلے وہ یہیں رک جاتا ہے، اس کے آگے وہ جاتا نہیں ہے، لمٹ ہو جاتی ہے اس کی. دوسری بات کیا ہے؟ تکبر آ جاتا ہے. تیسری بات کیا ہے؟ یقین باللہ سے ہٹ جاتے ہیں. جیسے ہی کوئی کام آیا تو سیدھا ہمارے دماغ میں یہی بات آتا ہے کہ فلانے کو فلانا کام فلانے طریقے سے فلانے کام سے فلانے سے کروانا ہے. اسباب کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جانے شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو دعا اصل ہے. ہر نبی نے دعا مانگی، ہر انبیاء نے دعا مانگی، ہر رسولوں نے دعا مانگی، صحابہ نے دعا مانگی، ولیوں نے دعا مانگی. دعا کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، دعا کے بغیر نجات ناممکن ہے. اور دیکھیں ہمارا مذہب کتنا پیارا ہے. دعا کے ذریعے ہمیں حاضر حال بناتا ہے، دعا کے ذریعے ہمیں اللہ سے کنیکٹڈ رکھتا ہے، دعا کے ذریعے ہمیں وقت کا پتہ چلتا ہے، دعا کے ذریعے ہر دن کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہر کام کا ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے کہ اتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، دعا کے ذریعے ہی کنیکٹڈ رکھتا ہے. یقین پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر ہر کام میں. گھر سے باہر جا رہے ہیں دعا، گھر کے اندر آ رہے ہیں دعا، بیت الخلا کو جا رہے ہیں دعا، کھانا کھانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، ہر چیز کی دعا، ہر چیز کی دعا، ہر چیز کی دعا. دعا دعا جن میں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت دعا، ہر کام بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں وہ بھی دعا. ہمارا مذہب ہمیں اس طرح کنیکٹڈ رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ایک تو ہم اللہ سے کنیکٹڈ ہیں کہ اللہ کرنے کرانے والی ذات تو ہے، تجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، تو ہی کر دے. ہمارا سیدھا سیدھا اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایک بات. دوسری بات، یو آر پریزنٹ مائنڈ، آپ حاضر حال ہیں. آپ کو پتا ہے آپ بیت الخلا جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کون سی دعا پڑھنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. آپ سواری کی دعا، آپ کو پتا ہے آپ سواری پہ چڑھ رہے ہیں، آپ کو سواری کی کون سی دعا، پریزنٹ مائنڈ. ایک. دوسری بات، آپ کنیکٹڈ ہیں، دن بھر کے ہر جتنے بھی کام کر رہے ہیں، اب ہر کام کا ایک دعا ہے. آپ دعا پڑھ رہے ہیں، آپ کنیکٹڈ ہیں، حاضر حال ہیں، پریزنٹ مائنڈ ہیں، فوکس ہے آپ کا، توجہ ہے آپ کا. دیکھیے آٹومیٹکلی ہمیں آ کر کے فوکس اور توجہ کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمارا مذہب. پہلے جو ہماری یہ جو فرسٹ فیز ہے، اس کے اندر آ کر کے ہم قرآن کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے. دوسری جو فیز انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو اس کے اندر ہم مسنون دعاؤں کے بارے میں بات کریں. تو بس مختصر سی بات، دعا کے بارے میں اگر بات کریں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، بہت لمبی بات ہو جائے گی. کیونکہ دعا ہی سب کچھ ہے، دعا سے ہی شروع ہے، دعا سے ہی ختم ہے. دعا کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے دعا نہیں مانگنے والے سے. ہر وقت دعا، ہر وقت دعا، نماز کے بعد دعا، نماز سے پہلے دعا، نمازوں کے اندر دعا. آخر میں ہم پڑھتے ہیں دعا، درود کے بعد میں دعا پڑھتے ہیں. نماز کے شروع میں دعا، نماز کے آخر میں دعا، نماز کے بعد دعا. مسجد کے اندر گھس رہے ہیں دعا، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں دعا. دیکھیے کس طرح دعا نے ہمیں باندھ کے رکھا ہے. دعا کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. کوشش کریں. بس ایک چیز کی خاص ضرورت ہے دعا میں، حاضر حال ہونا، پریزنٹ مائنڈ ہونا، توجہ کے ساتھ دعا کو مانگنا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہتھیار ہے دعا، مومن کا ہتھیار ہے. مومن بننا بہت ضروری ہے. مومن پریزنٹ مائنڈ، فوکس، یقین پکا. اس فوکس کے لیے آج کل ہم دنیا میں اتنا مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے ہیں. یقین تو چھوڑیے، بہت دور چلا گیا ہے. فوکس بھی نہیں کر پاتے ہیں. جنرلی پڑھنا ہے پڑھ رہے ہیں، رہنا ہے رہ رہے ہیں.
پریزنٹ مائنڈ بنانے کے لیے، کانسنٹریشن کے لیے. اسی لیے قافلہ اخلاص میں کچھ اشغال دیے جاتے ہیں. ڈاٹ گیزنگ پریکٹس، حبس دم کی پریکٹس، یہ ساری پریکٹسوں سے کیا ہوتا ہے، یہ وسوسے ختم ہوتے ہیں، ہمارا فوکس گین ہوتا ہے، ہمارا توجہ گین ہوتا ہے. جب توجہ گین ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں، یقین آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. اسی کے لیے یہ ساری پریکٹسز کی جاتی ہیں. ابھی جو صرف ڈاٹ گیزنگ کیا ہے، اس کے بعد میں اور بھی بہت ساری پریکٹسز ہیں. وہی میں بتا رہا تھا بات کے پہلے میں کہ ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کیا ہے. بہت ساری پریکٹسز ہیں جو قافلہ اخلاص میں کرائی جائیں گی، اشغال ہیں جو دیے جائیں گے باقاعدہ، اور نگرانی میں انشاءاللہ سارے اشغال کیے جائیں گے. تو بس یہ مختصر سی بات ایک بریف دینی تھی کہ تحفۃ الدعا اصل میں ہے کیا. دعا کے بارے میں تھوڑی سی بات، دعا کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا موضوع ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دعا کے بغیر میں بس اتنا شارٹ میں کہوں گا کہ شروع بھی دعا ہی ہے، انتہا بھی وہی ہے، ابتدا بھی وہی ہے، انتہا بھی وہی ہے. دعا کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن دعا توجہ کے ساتھ مانگنی چاہیے، فوکس کے ساتھ. جب وہ الفاظ دعا کے نکلتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جانی چاہیے. اسی طرح قرآن کے اندر دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، حالانکہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ قرآن کے اندر ان اتنی ساری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن کے اندر ہمیں بتائی. نبیوں کی سنت ہے، بتا رہا ہے اللہ، انبیاء کی سنت ہے، رسولوں کی سنت ہے دعا. کتنے نبیوں کی دعاؤں کو قرآن کے اندر کوٹ کیا گیا ہے. زکریا علیہ السلام کی دعا، یونس علیہ السلام کی دعا، سلیمان علیہ السلام کی دعا، ایوب علیہ السلام کی دعا، کتنے نبیوں کی دعاؤں کو نوٹ کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ اکبر، بدر کے موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس کر دیجیے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. ایسی دعا، امام انبیاء حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعائیں مانگتے تھے. سجدے میں دعا، قیام میں دعا، ہر وقت دعا، ہر وقت دعا. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لائن میں ایک بار جب آ جاتے ہیں نا، اس کا جب مزہ لگ جاتا ہے، عملیات سب کچرا ہے. ہاتھ اٹھائی دعا کیا، کام ہو گیا، نظر بڑی کام ہو گیا. انسان اگر جان لینا وہ کیا ہے اور کتنا پاورفل ہے، اس کے پاورز کتنے ہیں، یہ بیکار کے شارٹ کٹس میں کبھی نہیں جائے گا. شارٹ کٹس میں تباہی ہے، بربادی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے عملیات نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے عملیات کیا، وہ روحانی کے راستے سے. دعا والی عملیات ہوتی تھی ان کی، توجہ والی عملیات ہوتی تھی ان کی. نظر پڑی، کام ہو گیا، ہاتھ اٹھائے، کام ہو گیا. نقشے بھی لکھتے رہتے، اس کے نیچے دعائی لکھتے رہتے. جو عبارتیں ہیں کبھی کبھار میں بتاؤں گا علاج کرنے کا طریقہ، تو اس میں بتاؤں گا ہمارا طریقہ کیسا علاج کرنے کا. ہم نقشوں کے نیچے بھی دعائی لکھتے ہیں. کبھی تفصیل سے میں جب علاج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، ابھی تو صرف وظائف بتائے جا رہے ہیں، تو میں جب وہ بتاؤں گا تو انشاءاللہ میں وہی بتاؤں گا کہ نقشوں کے نیچے ہم کیا لکھتے ہیں، وہاں پر بھی دعائی لکھتے ہیں. سب کچھ اللہ کے حوالے. اس میں بھٹکنے کا، تکبر کا، غلط راستوں میں جانے کا نہیں ہو. ادھر تک کہ آیت خطوب جو میں نے پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بتایا تھا، آیت خطب احصاری جو کہتے ہیں وہ باموکل ہوتا ہے ایکچولی، لیکن ہمارے یہاں باموکل نہیں ہوتا. خطب احصاری بھی آ کر موکل کے بغیر ہی ہوتا ہے. لمٹ ہے اس کی موکل کی، یہ اس سے آگے تک جا نہیں سکتا. اسے پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، پتہ نہیں ہے یہ اگر اس فلانی لائن کو اگر کاٹ دیا جائے تو آگے پرابلم کیا ہوگا. اس کو بس لائن کاٹنا آتا ہے. کتنوں کی سپلائی کٹ ہو جائے گی یہ اس کو نہیں معلوم ہے. اسی لیے اللہ کے حوالے. لائن کاٹنا بھی اگر ضرور ہے تو بغیر لائن کاٹے کے اللہ کام کر دیتا. اسی لیے عملیات بھی اگر ہم کرتے ہیں تو بزرگوں کے طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. تو اجازت دیں مجھے، اگلی ویڈیو میں ہم بسم اللہ کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ سب سے پہلی دعا وہی ہے، شروعات وہی ہے، بگننگ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، بسم اللہ. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ بسم اللہ پر بات کریں گے. میں سوچ رہا تھا کہ رمضان میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ وقت مل جائے گا اور رمضان میں کچھ اچھی تھوڑا زیادہ ویڈیوز بناؤں گا، لیکن اس بار پہلی بار رمضان ایسا گزر رہا ہے میرا کہ مجھے رمضان میں بھی کام کرنا پڑ رہا ہے. سفر بھی ہیں.
بہت ساری مصروفیت ہے، اس کی وجہ سے مجھے ویڈیو بنانے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے. بس آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائیں اور میں زیادہ سے زیادہ قافلہ اخلاص سے خدمت کر سکوں انشاءاللہ. دعا کریں میرے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.